السلام علیکم گائز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تلاوت قرآن مجید۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے گا کہ گویا تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا رتبہ یہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف کو ایک حرف اور لام میم کو ایک حرف کہتا ہوں۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب ایک جانب 2 رسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے پر ایک ابر چھا گیا اور گھوڑے سے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا اور گھوڑے نے اس کو دیکھ کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو قرآن پڑھنے کے سبب نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسد بن حضیر نے بیان کیا ہے کہ رات میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یکا یک گھوڑے کو کودنا اچھلنے لگا۔ میں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر اسی طرح اچھلنے کودنے لگا۔ آخر میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب سو رہا تھا۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے یحییٰ کو ہٹا کر جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ کوئی چیز صحبان کی طرح ہے جس میں چراغوں جیسی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس واقعے کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بن حضیرہ تلاوت کرتے رہا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے بیٹے یحییٰ قریب تھا، مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو کچل نہ دے، اس لیے میں یحییٰ کی طرف چلا گیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کوئی چیز صحبان کی طرح نظر آئی جس میں چراغوں کی طرح چیزیں تھیں۔ پھر میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے آئے تھے۔ اگر تو برابر پڑھتا رہتا تو صبح کو لوگ فرشتوں کو دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھپتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ توریت، انجیل اور زبور یہاں تک کہ قرآن میں اس کے مثل کوئی دوسری صورت نہیں نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، پس جو شخص سورۃ یاسین کو پڑھے اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن رباح نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے شروع حصے میں جو شخص سورۃ یاسین کو پڑھے تو اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ حضرت معقل بن یسار مزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورۃ یاسین کو پڑھا تو اس کے اگلے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور تو اس سورت کو تم لوگ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ ابو
حضرت ابو دراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تہائی قرآن کیسے پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بنسبت قرآن سینے سے جلد نکل جاتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور پھر اس کو بھول جائے وہ قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اعضائے جسام کے سبب گل گئے ہوں گے۔ برون نماز کسی سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور درمیانے سورت سے تلاوت کی ابتدا کرتے وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ سورۃ توبہ کی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنے کا نیا طریقہ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور جو مشہور ہے سورۃ توبہ کے کسی حصے سے تلاوت کی ابتدا کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے۔ پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیات کا حفظ کرنا واجب عین ہے۔ دیہاتوں میں مکتب کے اکثر مدرسین کو دیکھا گیا ہے کہ پورے قرآن میں زال زیر ضاد کو جیم، قاف کو قاف، شین کو سین اور غین کو غاف پڑھتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، اور بعض تو بلا وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو سخت ناجائز و حرام ہے۔ آج کل اکثر حافظ اس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، نہ صحیح حروف ہوتی ہیں، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے کہ حالانکہ اس طرح قرآن پاک پڑھنا سخت حرام ہے۔